محرم الحرام کا مہینہ قابل تعظیم اور عظمت والا مہینہ ہے، قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، اسی لیے ہم سب مسلمان بھائیوں کو اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہمیت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خصوصی بات نہیں بلکہ عمومی طور پر یہ ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی باب فضل صوم المحرم کے اندر، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یعنی جس طرح اہمیت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے ہیں، اس مہینے کے علاوہ اور دیگر 11 مہینے جو آ رہے ہیں ہمارے سامنے، ان تمام مہینوں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر اس مہینے کو لے کر کہا شہر اللہ الحرام، شہر اللہ کا، یہ مہینہ اللہ کا ہے، تو نسبتاً ہم سب کو اللہ کی طرف اس مہینے کی نسبت ہے، اسی لیے ہمیں روزہ رکھنے کی اہمیت اور خصوصیت کے ساتھ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے طے نہیں کیا کس دن میں، کس وقت میں، بس مہینے کے اندر بتایا کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا۔ رمضان کے مہینے کے روزہ کے علاوہ دیگر تمام روزوں میں سب سے بہتر اور اجر کا، ثواب کا باعث، سب سے زیادہ ثواب اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے ترغیب و ترہیب کتاب کے اندر، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30۔ اس مہینے کے اندر ایک دن کا روزہ رکھنا 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب رکھتا ہے۔ یعنی ہر ایک مہینے کا، ہر ایک دن کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو ایک مہینہ روزہ رکھنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ ہمیں خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں جب موقع ملے روزہ رکھنا چاہیے۔ ابھی 6-7 تاریخ ہوئی ہے، پورا مہینہ تقریباً باقی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے اندر، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں آپ نے دن کو طے کیا، اس دن کا جو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، صیام شہری، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا، یعنی 10ویں محرم کا روزہ، تو اللہ کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے گزشتہ 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے۔ یعنی گویا ایک دن کا اگر کوئی 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس ایک دن روزہ رکھنے کی برکت میں اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزرے ہوئے کا کفارہ بنا دے گا اس روزہ۔ بہت بڑی بات۔ اب ان دونوں حدیث کی روشنی میں مسلمانوں سے ہماری اہم گزارش ہے، 10ویں محرم کے روزہ کے سلسلے میں ہم ایک دن
10ویں محرم سے پہلے روزہ رکھا کریں یا ایک دن 10 محرم کے بعد والے دن 11ویں محرم کا بھی روزہ رکھا کریں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے اندر آپ علیہ السلام نے تمام صحابوں کو یہ کہا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ تو مدینہ طیبہ کے انصار صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، اس دن یہود قوم جو روزہ رکھا کرتے ہیں، اس لیے کہ فرعون کی ظلم سے جب نجات بنی اسرائیل قوم کو ہوئی، اس کے شکرانے کے طور پر یہود لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں 10ویں محرم کو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ، ایک دن اور ملا کر روزہ رکھوں گا، یعنی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا۔ یہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے بنی اسرائیل کے نجات ہو جانے کے وجہ سے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو آئندہ سال سے ایک روزے کا اضافہ کروں گا۔ اس حدیث کے اندر یہ بات پتہ چلی کہ 10ویں محرم کا صرف روزہ نہ رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دن کو ملا لیں، یا 9ویں محرم کو ملا لیں، 9 اور 10 کر لیں، یا 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کا بھی روزہ ملا لیں تاکہ 9 10 ہو جائے یا پھر 10 اور 11 ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر 2 باتیں بتلائی ہیں اہم ہیں۔ ایک تو کہا کہ یہودیوں کی مخالفت ہونی چاہیے، یعنی اس کے اندر 10ویں محرم کو صرف روزہ نہ رکھے بلکہ 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9 کو ملا لیں یا پھر 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیں۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ بھی ارشاد گرامی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ تم روزہ رکھا کرو عاشورہ کے دن، لیکن خالفوا الیہود خالفوا فیہ الیہود، اس روزہ رکھنے میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اس کی مخالفت کیسے ہوگی۔ آگے کہتے ہیں صوموا یوما بعدہ او قبلہ، ایک دن 10ویں محرم سے پہلے روزہ رکھو یا پھر ایک دن 10ویں کے بعد روزہ رکھو، یہ مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر 2 باتیں بتلائی ہیں۔ 10ویں محرم کے ساتھ ایک اور روزہ رکھ لیں کیونکہ آپ کی چاہت تھی، آپ کے منشے میں یہ تھی کہ اگر میں زندہ رہوں تو آئندہ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ دوسری بات، عبادتوں کے اندر بھی یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عمومی معاشرے کے اندر تو ہے ہی ہے، لیکن عبادت کا بھی جب نمبر آئے تو یہود کی مخالفت کرو۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، قالت من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اب ہم کیا مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ اس حدیث کے ضمن میں کچھ خصوصی باتیں کہیں کہیں پر پائی جاتی ہے، شاید ہم نہ کرتے ہو لیکن ہمارے رشتہ دار کرتے ہیں۔ مثلا کہیں اس محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے کا عمومی رواج چلتا ہے۔ کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا سفید ہے، وائٹ سب سے اچھا، لیکن عام حالت میں سفید کپڑے کے علاوہ دوسرے کپڑوں کا استعمال کرنا، اس لباس کو پہننا کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر خصوصی جگہوں پر، ان مقامات پر جہاں لوگ کالے کپڑے کو پہننا ایک عبادت سمجھتے ہو تو پھر آپ کو ان دنوں میں پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ باقی اور ایام میں پہنے تو کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ مشابہت ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں تو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ گویا ان کی مہنگا ہے۔ مشابہت کے اندر
ایک بڑی بات مجھے یاد آ گئی. میں گزشتہ ہفتہ آپ سے ایک وعدہ کر کے گیا تھا کہ عمومی عذاب آئے فرعون اور فرعون کی قوم پر. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی نافرمانی کرنے والی قوم پر، اور اللہ کا عمومی عذاب آیا اور ایک شخص بچ گیا تھا. وہ کیوں بچا تھا یہ بات کہہ کے میں چلا گیا تھا کہ آئندہ ہفتہ رکھوں گا. فرعون کے ساتھ پورا لشکر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والی قوم، جب اس پر عذاب آیا تو یہ ایک شخص بچ جاتا ہے. حالانکہ انتہائی درجے کا نافرمان شخص ہے، بڑھ چڑھ کر نافرمانیوں میں حصہ لیتا تھا جیسے فرعون حصہ لیا کرتا تھا. لیکن جب عذاب آیا تو ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، اور ایک یہ شخص بچ گیا. وہ کیسے؟ آج بتانا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ شخص پہاڑوں پر چڑھ جاتا. جیسے آپ چڑھتے لوگوں کو دعوت دیتے، یہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتا. کبھی آپ اپنی قوم کو منبر پر چڑھ کر خطاب کرتے، بیان کرتے، اپنے رب کی ربوبیت بتلاتے، احکام کی تبلیغ کرتے، تو ایسے وہ اس کی نقالی کرتے ہوئے وہ بھی منبر پر چڑھ جاتا. آپ کا جو حلیہ تھا، آپ کی جو شکل تھی، جو شباہت تھی، وہ اپنایا کرتا تھا. لمبا جبہ پہنتا. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح پگڑی باندھتے تھے، امامہ، ایسے وہ بھی باندھتا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جیسے عصا لاٹھی ہاتھ میں لے کے چلتے، وہ اسی طرح وہ بھی چلتا. لوگوں کو کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے لوگوں نماز پڑھو، یہ بھی کہتا نماز پڑھو. موسیٰ علیہ السلام کہتا اے عورتوں پردہ کرو، مسلمانوں زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، حج کرو. وہ بھی ایسے ہی کہتا ہے مسلمانوں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اے عورتوں پردوں کا اہتمام کرو. مقصد اس کا یہ تھا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا کرتا. یعنی جو اللہ کا نبی وہ کرتا، بالکل بعین ہی وہ ویسا ہی کرتا اپنی قوم کے ساتھ، اور چڑھاتا تھا کہ جیسے وہ دعوت دے رہا ویسے میں بھی کرتا ہوں. اب تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کا دل دکھ رہا ہو، اس پر عذاب آنا یہ تو عام بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی کا دل دکھ جائے موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کو عذاب آ جائے، پوری قوم کو آ جائے عذاب، کس پر بھی آئے، لیکن پھر بھی بچ نکلتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کچھ لوگ، آپ کے مریدین، آپ کے صحابہ، آپ کے متبعین، آ کے ایک بزرگ شخص نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ کا اتنا بڑا نافرمانہ، پوری قوم تہس نہس ہو گئی، پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی، اس میں کا یہ شخص بھی تھا، عذاب آیا، سب ہلاک، سب تہس نہس ہو گیا، اس کے بعد یہ کیوں بچ گیا؟ یہ تو آپ کو چڑھایا کرتا تھا، نافرمان تھا. تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اوپر سے الہام ہوا، موسیٰ ذرا غور کرنا، مشابہت کیا چیز ہے، اسے ذرا غور کرو. تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ الہام ہوا، اے موسیٰ، اے میرے نبی، اے میرا پیغمبر، اے میرا محبوب، جب یہ فلاں نافرمان بندہ تیرے جیسا عصا اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا ہے، تیرے جیسا کپڑا یہ پہنا ہوا رہتا ہے، تیرے جیسی امامہ پگڑی باندھا ہوا رہتا ہے، اور تیری طرح منبر پر چڑھ کر لوگوں کو ظاہری شکل میں لوگوں کو کہتا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، پہاڑ کی چوٹیوں پر تمہاری مشابہت اختیار کرتا ہے، تو مجھے شرم آ گئی، اسے عذاب دوں. میرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ایسا حلیہ والا، ایسی شکل و شباہت والا، ایسا طور طریقہ والا، اس کی مشابہت ایک غیر نافرمان بندہ کر رہا ہے، مجھے شرم آ گئی کہ میرے پیغمبر کی مشابہت کو اختیار کر لے اور مجھ سے عذاب دے. سبحان اللہ، اللہ ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے. ایک نافرمان بندہ لیکن ظاہری حلیے کے اعتبار سے مشابہت اللہ کے نبی سے، اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کے رسول سے جو ہوتی ہے، تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہوئی ہے اسے عذاب دیتی ہوئی.
آج ہمارے مسلمان قوم اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشابہت اختیار کریں گے، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس ادنا سے مشابہت میں اسے معاف کرے۔ آخری بات، 10ویں محرم کا روزہ ہم رکھیں گے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ 10ویں محرم کے اندر کھانے پینے میں یا اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر وسعت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب ہے الاستذکار، اس کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ اس خاص دن میں جو آدمی اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر فراخ دلی سے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر فراخی اور کشادگی کا ماحول بنا دیتا ہے۔ روایت کے اندر من وسع علی نفسہ وعلی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی، جو انسان اس 10ویں محرم کو، 10 تاریخ کو اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر کشادگی کے ساتھ، کھانے پینے میں کشادگی، رہن سہن کے اندر کشادگی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پورا سال فراخی کے ساتھ اللہ اس کے گزرنے کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ کہ کشادگی کس طریقے کی ہو؟ اس کا جواب ہے کہ عام دنوں میں اگر ہم دال چاول کھاتے ہیں تو اس 10ویں محرم کو ساگ سبزی کا بھی انتظام کریں۔ اگر دال چاول ساگ سبزی روزانہ کا معمول ہے تو گوشت کا انتظام کریں۔ اب کوئی کہے کہ ہم تو روزانہ گوشت کھاتے ہیں، تو دوسرے انداز کا کئی ورائٹیوں میں آپ بنا لیں کھانا۔ اگر یہ بھی ہے تو کھانے میں میٹھا بنا لیں، یہاں کے ماحول میں میٹھا، کھانے کے بعد، پلاؤ کے بعد، گوشت کے بعد، بریانی کے بعد میٹھا ہے، خاص شیرینی بنا لیں۔ یہ ہے عام دنوں میں جو آپ کھایا کرتے تھے اس سے تھوڑے اضافے کے ساتھ آپ اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں اور کشادگی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ کریں۔ اللہ آپ کا انتظام، آپ کی خوش دلی کے اعتبار سے آپ کا پورا سال کا انتظام کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نصیب سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہر دن اور اس مہینے کے ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عاشورہ میں خاص طور پر اہمیت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ ایک دن پہلے کا روزہ ملا کر رکھیں یا پھر 10 کے ساتھ 11 کو ملا کر